حدیث البخاری تذکرۃ الوازین کے صفحہ نمبر 90 پر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو ان کلمات کو پڑھتا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خلوص دل سے باوضو یہ کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ پہلا مقام یہ ہے، جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو کلمہ شریف زبان پر جاری ہو جائے گا، یعنی اسلام کی حالت میں انتقال کرے گا۔ دوسرا مقام یہ ہوگا، اس کی جان نکلنے کی سختی اس پر آسان ہوگی۔ تیسرا مقام یہ ہے، اس کی قبر منور ہوگی۔ چوتھا مقام یہ ہوگا، اس کی قبر کے اندر منکر نکیر خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے۔ پانچواں مقام یہ ہوگا، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا درجہ بھی شہداء کا ہوگا۔ چھٹا مقام یہ ہے، میزان عمل میں انہی کلمات کو کہنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ساتواں مقام یہ ہوگا، پل صراط پر بجلی کی مانند گزر جائے گا۔ آٹھواں مقام یہ ہوگا، دوزخ کی آگ اس کے جسم پر حرام ہوگی۔ نواں مقام یہ ہوگا، شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب سے نوازا جائے گا۔ دسواں مقام یہ ہے، جنت میں 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے مامور ہوں گی۔ 11واں مقام یہ ہوگا، میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ 12واں اور سب سے بڑا مقام اس کے لیے یہ ہوگا، وہ ان خوش نصیبوں میں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرمایا، یہ 12 مقام انہی کلمات کو کہنے کی وجہ سے نصیب ہوں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث مبارک کی ایک روایت میں ہے، اس ذات پاک قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گنہگاروں کے ساتھ نرمی سے کام لیا اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہ کیا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسی بستی بھی ہلاک ہو سکتی ہے جس میں نیک لوگ موجود ہوں؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض کی گئی، کس سبب؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی نافرمانیوں پر ڈھیل دینے اور خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ بے شک میں آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کروں گا، جن میں 40,000 نیک لوگ ہیں اور 60,000 برے۔ آپ نے عرض کی، اے رب کریم، تو برے لوگوں کو تو ہلاک فرمائے گا، لیکن نیک لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ نیک لوگ بروں کے ساتھ کھاتے پیتے اور میری نافرمانیاں دیکھ کر ان پر غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ ایک روایت میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، جس قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور لوگ اسے بدلنے پر قادر ہوں، پھر بھی نہ بدلیں تو اللہ پاک موت سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کے باعث عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں لیکن اسے نہ روکیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک عام اور خاص سب کو عذاب دے گا۔ جب کسی قوم میں سے کچھ افراد برائی کریں تو اس کا عذاب صرف انہی کو ہوگا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، البتہ جب ان کے سامنے برائی ہو رہی ہو اور وہ روکنے پر قادر بھی ہوں، اس کے باوجود ان کو نہ روکیں تو اب سب کو عذاب ہوگا۔ اور یہ ارشاد خداوندی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ گناہ کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزا ملے گی اور دوسرے اس لیے سزا کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے برائی کو روکنے سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اس جرم کی سزا کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کہ سنے کہ فلاں شخص نے گناہ کیا، پھر باوجود قدرت وہ اس گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا۔ اور ایک قول کے مطابق کسی قوم میں عزت والے لوگ ایسے برائی کو نہ روکیں جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ پاک ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد روحانی و جسمانی اور سماجی و معاشی طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ آپ خود نیکوکاروں کی دعوت چھوڑنے کے سبب نہ صحیح مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور باوجود قدرت گناہوں سے نہیں روکتے۔ عام مسلمانوں بلکہ اپنے گھر والوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر جی میں کڑتے نہیں تو اس روایت سے عبرت حاصل کیجیے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ انہوں نے عرض کی، اے رب کریم، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ شہر ان پر الٹ دو،
کیونکہ اس کے چہرے پر میری نافرمانیاں دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے بھی ناگواری طاری نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے؟ اگر میاں بیوی وہ 3 کام کریں گے تو بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ ان پر گر پڑیں گے۔ یہ 3 کام نہ کرنا، اگر ان میں سے ایک کام بھی کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھر کو ڈبو دے گا، تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانی اور مصیبتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی، تم مصیبت کی دلدل میں ایسے گرو گے اس مصیبت سے نکل نہ پاؤ گے، اس مصیبتوں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون کون سے ہیں کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان سونے کی اینٹوں سے بنائے گئے گھر میں رہتا ہو مگر یہ 3 کاموں کی وجہ سے سونے کی اینٹوں کا بنا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، وہ کافی دنوں سے غائب تھا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر کو گئے تھے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے، گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے سائے میں بیٹھے تو آپ نے سنا اس گھر سے عورت کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس کا شوہر اسے گالیاں دے کر مارتا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد وہی شخص باہر نکلا جو آپ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھا کرتا تھا اور اچانک غائب بھی ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو کر ڈر گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے عرض کی، آپ میرے گھر میں آئے ہیں، آپ مجھے بلا لیتے میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ تم اپنی بیوی کو کیوں مار رہے تھے؟ تیری بیوی نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ اس کو گالیاں دے کر مار رہے تھے اور کیوں رلا کر تڑپا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، امیر المؤمنین، یہ بدبخت عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے اور 3 بیٹیاں بھی پیدا کی ہیں۔ جب سے آئی ہے میرے گھر میں غربت کے ڈیرے پڑ گئے ہیں۔ جب سے یہ منحوس عورت آئی ہے میرے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، میں دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بیوی سے پوچھا، یہ شخص کب سے تم پر ظلم کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت آپ کے آگے ہاتھ باندھ کر رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں میں بے شمار آنسو نکل آئے، کہنے لگی، امیر المؤمنین، جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ میرا شوہر مجھے روزانہ تانے دے کر کہتا ہے، تیرے باپ نے مجھے جہیز میں کچھ نہ دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب بیاہ کر لے آیا تو چند دن بعد مجھے جہیز کے تانے دینے لگا، کہتا ہے تیرے باپ نے تمہیں کچھ نہ دیا، کہتا ہے یہ چارپائی بھی میری ہے، یہ بستر بھی میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، سب کچھ میرا ہے۔ روزانہ تانے دینے لگا، پھر ہر روز دوسری عورتوں کے سامنے مجھے ذلیل کر کے مارتا ہے اور غیر مردوں کے سامنے مجھے رسوا بھی کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ کہنے لگی، آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے پیش آئے اور اخلاق بانٹے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھی نماز کا بھی اس نے حیا نہ کیا۔ جیسے ہی گھر آتا ہے جلاد بن جاتا ہے، میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اور ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، میں اس کا گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے میں صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتی، سو نہیں پاتی۔ امیر المؤمنین، اس کے جبر، ظلم و ستم کے باوجود یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن مجھے یہ اپنے گھر سے نہ نکالے۔ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 کام زندگی میں مت کرنا، اگر کرو گے تو ایسا ہی حشر ہوگا۔ نمبر 1، یہ کبھی مت سوچنا میری بیوی آئی ہے تو غربت ساتھ لے آئی ہے۔ جب یہ سوچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ آپ نے دوسری بات یہ فرمائی، کبھی بیوی کو مت مارنا کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم اپنی بیوی کے لباس ہو، اسے گالیاں مت دینا۔ فرمایا، اس شوہر کے لیے اس سے بڑا عذاب اس دنیا میں کیا ہوگا کہ گالی دینے سے وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو جلاتا ہے جس طرح آگ لکڑ کو جلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تیسری بات، کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات نہ کرنا کیونکہ اللہ رب الکریم تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے، اور ہر وقت ہر گھڑی ایک
دوسرے سے تلخیاں اپنائے رکھنا، یہ امر بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں نہیں آیا کرتے جو شخص اپنی بیویوں کو مارتے ہوں اور ظلم بھی کرتے ہوں۔ شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں شیطان کے ڈیرے ہوں وہاں اللہ رب العزت اپنی برکت کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا اس شخص سے، اگر تم نے اپنی بیوی کو ناراض کیا تمہاری نماز عبادات کسی کام نہ آئیں گے، اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہوئے تو تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکو گے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی تو آپ نے فرمایا، تم اپنی بیوی کے گنہگار ہو، تم اس سے معافی مانگو ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ فرمایا، ورنہ علی کا انصاف تم خود جانتے ہو۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی سے رو کر معافی مانگنے لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عہد کیا، میں اپنی بیوی کا خیال کروں گا۔ اس طرح اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی تمہیں معاف نہ کرتی تو علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن عثمان تیمی فرماتے ہیں، ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا، اس کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرتے تھے، وہ گناہوں کے گہرے سمندر میں غرق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اور اس کے دل میں احساس پیدا فرمایا کہ اپنے آپ پر غور کر، تو کس روش پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے احساس اور گناہوں پر ندامت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر بھی پاک پروردگار نے کرم فرمایا اور اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی، غفلت کے پردے آنکھوں سے ہٹ گئے، سوچنے لگا کہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، اب پاک پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنی زوجہ سے کہا، میں اپنے سابقہ تمام گناہوں پر نادم ہوں اور اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ رحیم و کریم پروردگار میرے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ میں اب کسی ایسی ہستی کی تلاش میں جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص صحرا کی طرف چل دیا۔ جب ایک ویران جگہ پہنچا تو زور زور سے پکارنے لگا، اے زمین تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے شفیع بن جا، اے آسمان تو میرا شفیع بن جا، اے اللہ کے معصوم فرشتوں تم ہی میری سفارش کر دو۔ وہ شخص زار و قطار روتا رہا اور اسی طرح صدائیں بلند کرتا رہا، ہر چیز سے کہتا کہ تم میری سفارش کرو، میں اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے تائب ہو گیا ہوں۔ وہ شخص مسلسل اسی طرح پکارتا رہا، بلا آخر روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر منہ کے بل گر گیا۔ اس کی اس طرح سے اوزاری اور گناہوں پر ندامت کا یہ انداز مقبول ہوا اور اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا گیا جس نے اسے اٹھایا اور اس کے سر سے گرد و غبار صاف کی اور کہا، اے اللہ کے بندے، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیری توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کون کرے گا اور وہاں میرا شفیع کون ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا، تیرا اللہ سے ڈرنا یہ ایک ہے جو تیرا شفیع ہوگا اور تیرا یہی عمل بارگاہ خداوندی میں تیری سفارش کرے گا۔ حدیث بخاری تذکرۃ الوازین کے صفحہ نمبر 90 پر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے۔ فرمایا، باوضو کلمہ پڑھنے والے کو 12 مقامات عطا ہوں گے۔ جو شخص خلوص دل سے باوضو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو کلمہ شریف زبان پر جاری ہو جائے گا، یعنی اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوگا، جان نکلنے کی سختی اس پر آسان ہوگی، اس کی قبر منور ہوگی، منکر نکیر خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، پل صراط پر بجلی کی مانند گزر جائے گا، دوزخ کی آگ اس کے جسم پر حرام ہوگی، شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب سے نوازا جائے گا، جنت میں 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے معمور ہوں گی، میری شفاعت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ ایک دن ننگی تلوار لیے غصہ میں جا رہے تھے، راستہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے اسلام کی حضرت عمر کو خبر نہ تھی۔ پوچھا، اے عمر، ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا، آج پیغمبر اسلام کا فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب
خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ رخ بدل کر بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دونوں آیات قرآنیہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ فوراً تلاوت موقوف کر کے بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے غصہ میں کہا کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر بہنوئی کی طرف متوجہ ہو کر انہیں زمین پر گرا دیا اور سینہ پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ جب بہن روکنے کے لیے قریب آئیں تو انہیں ایسا تماچا مارا کہ چہرہ زخمی ہو کر خون سے لت پت ہو گیا۔ بہن نے بآواز بلند کہا اے عمر، چاہے کچھ بھی کر لو اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کے چہرہ کو دیکھ کر اور ایمانی جذبات سے لبریز اس کی گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ دکھاؤ۔ تو بہن نے انہیں مصحف شریف دیا۔ پھر جب حضرت عمر نے آیات قرآنی کے مبارک اوراق لیے تو سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں دیکھیں۔ آیت کریمہ پڑھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بے اختیار پکار اٹھے یہی معبود برحق ہے، اس کے سوا حقیقت میں کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر سے ننگی تلوار لیے جب وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ مسلمانوں کو حضرت عمر کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے دروازہ کھولنے میں تاخیر کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر نیک نیتی سے آئے ہیں تو استقبال کیا جائے گا، ورنہ اسی تلوار سے ان کا سر اڑا دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی باز نہیں آؤ گے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند توحید اور رسالت کی گواہی دی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت با برکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے پر تمام آسمان والوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خوشیاں بھی منائیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر مسلمانوں نے حرم کعبہ میں علل اعلان نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔